الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. گرامی قدر خواتین و حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی تمام حرکات و سکنات سے باخبر ہے، ان کا مشاہدہ کر رہا ہے، ان کی اطلاع اس کے پاس ہے، انہیں دیکھ رہا ہے، ان کی آوازوں کو سن رہا ہے، ان کی دل کی دھڑکنوں اور نیتوں کو جانتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی نگرانی کا احساس رکھیں، کہ وہ برابر اللہ کی نگرانی میں ہیں. جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، جو اپنے ہاتھ پیر سے حرکات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور آپ جب کسی حالت میں ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کی دینی حالت ہو یا دنیاوی حالت ہو، کوئی بھی حالت آپ کی جو ہو، آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور آپ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی جتنا بھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کے عمل میں مشغول ہوتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ کسی اور بھی کام میں مشغول ہوتے ہیں، تو دو باتیں ہو گئیں. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور تم لوگ، آپ لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو. اہل علم کہتے ہیں، اہل زبان کہتے ہیں کہ عمل کا لفظ عربی زبان میں انسان سے صادر ہونے والی ہر حرکت اور ہر واقعہ کا نام ہے. اگر وہ زبان سے صادر ہو تو وہ عمل قول کا نام پا جاتا ہے، اور اگر دل سے صادر ہو تو اسے نیت کہا جاتا ہے، اور اگر بقیہ اعضاء سے صادر ہو تو اسے فعل کہا جاتا ہے. تو گویا عمل کے اندر تین چیزیں شامل ہیں: نیت، قول اور فعل. دل سے جو عمل صادر ہو وہ نیت ہے، اور زبان سے جو عمل صادر ہو وہ قول ہے، اور اعضاء سے جن اعمال کا صدور ہو وہ فعل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان میں یہ تینوں چیزیں داخل ہیں، جیسا کہ علماء عقیدہ کہتے ہیں الایمان قول و فعل و نیہ، یا قول وعمل و نیہ، فعل اور عمل کی تعبیر کر دی جاتی ہے. تو یہاں کہا گیا وما تعملون من عمل،
ولا تعملون من عمل جمع کا صیغہ ہے کہ اور آپ لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں، اور آپ سب لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، چھوٹا کام بڑا کام ہو، الا كنا علیکم شہودا، لیکن مگر ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو، کوئی اور حالت ہو، کسی عمل میں ہو، ہر وقت اللہ تعالی مطلع ہوتا ہے، اللہ تعالی شاہد ہوتا ہے اس پر، اللہ تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تفیضون فیہ، جب تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو، جب تم وہ عمل شروع کرتے ہو اور جب وہ عمل جاری رکھتے ہو، اس عمل کی ابتدا کرتے ہو، اس عمل کا آغاز کرتے ہو اور اس عمل میں پہم مصروف اور مشغول رہتے ہو، وہ سب حالتوں کو میں جانتا ہوں، وہ میرے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ تو گویا یہاں اللہ تعالی بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نگرانی کا احساس رکھو، اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، اور اس لیے کوئی بھی عمل کرو تو پوری محنت کے ساتھ کرو، خیر خواہی کے ساتھ کرو، مطلوبہ طریقے پر کرو، اور ہر اس حرکت سے اجتناب کرو جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس لیے کہ تمہارا ظاہر و باطن سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور آپ کے رب سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی دور نہیں ہے، یعنی آپ کے رب کے علم سے، آپ کے رب کی سماعت و بصارت سے، آپ کے رب کے مشاہدے سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین میں ذرے برابر کوئی چیز ہو یا آسمان کی کوئی چیز ہو، ذرے کے وزن برابر۔ ذرہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ذرہ جب غبار اڑتا ہے تو کہتے ہیں ذرات اڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کھڑکی کھولیں اور وہاں جب دھوپ اور روشنی آتی ہے، اس روشنی کے درمیان بعض چیزیں اس میں چھوٹی چھوٹی حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں روشنی کی وجہ سے، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو انسانی نگاہ سے جو سب سے چھوٹی چیز نظر آتی ہے، جو سب سے معمولی چیز نظر آتی ہے، سب سے چھوٹی سائز کی چیز، اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذرہ بھی اللہ کے علم اور اس کے مشاہدے سے مخفی نہیں ہے، اور ذرہ تو کیا، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، صغیر نہیں بلکہ اصغر کہا، چھوٹی سے چھوٹی، ایک ہوتا ہے چھوٹی چیز، ایک ہوتی ہے اس سے چھوٹی، اور ایک ہوتی ہے سب سے چھوٹی، جس میں مقارنہ، مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا
کہ ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو یا اس سے بڑی چیز ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے مخفی ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے لکھ بھی رکھا ہے. الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں موجود ہے. یعنی اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے اسے لکھ بھی لیا ہے. علم اور قلم دونوں چیزیں محیط ہیں، دونوں چیزوں کے ذریعے سے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کے 4 درجات ہیں. پہلا علم، یعنی اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم ہیں، جو ہو چکی، جو ہو رہی ہیں، جو آئندہ ہوں گی. اور دوسرا، یعنی 4 چیزوں پر ایمان لینے سے تقدیر پہ ایمان مکمل ہوتا ہے. دوسری چیز ہے کہ اللہ نے یہ سارا علم لکھ رکھا ہے. اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تبھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وجود عطا کرتا ہے، تب وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو علم، کتابت، مشیت اور ایجاد، یہ 4 باتوں پر جب کوئی ایمان لاتا ہے تب تقدیر پر ایمان مکمل ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ جب اپنے علم کو بیان کرتا ہے تو ساتھ میں کتابت کو بھی بیان کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے معلوم ہیں اور میں نے لکھ بھی رکھا ہے. بس خالی معلوم پر اکتفا نہیں ہے بلکہ مندرج ہے. جیسے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے لکھ بھی رکھا ہے، اللہ سب جانتا ہے. اور یہ علم ہونا اور جاننا یہ اللہ کے لیے بہت آسان چیز ہے. قرآن پاک کا اسلوب اور طرز بیان، اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے اور اس میں باریکیوں کو بیان کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ طلباء کے لیے اور وہ کافی تفصیل طلب چیزیں ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ اور طرز بیان اپنایا، اس آیت میں دوسرا طرز بیان اپنایا. اسی طرح کی ایک آیت اور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے فی الارض ولا فی السماء، پہلے ارض ذکر کیا بعد میں سما ذکر کیا. دوسری آیت میں سماوات پہلے ذکر کیا ارض بعد میں ذکر کیا. اس میں کیا باریکیاں ہیں. پھر اسی طرح سے یہاں اصغرا اور اکبرا، ان دونوں پہ فتحہ ہے، دوسری آیت میں ضمہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے. تو بہرحال یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور جس میں جتنا انسان غور و فکر کرتا جائے اس قدر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے ہمیں قرآن پاک میں تدبر اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. بہرحال ہمیں یہ آیت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ہر وقت ہر عمل کرتے ہوئے جو کچھ سوچیں اسے سوچتے ہوئے اور جو کچھ کریں اسے کرتے ہوئے، زبان سے جو کچھ کہیں اسے کہتے ہوئے ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے، اللہ ہمارے حالات سے آگاہ اور باخبر ہے. اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور اگر کبھی انسانی کمزوری کی بنا پر غفلت ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، اس سے استغفار کرنا چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.